بہت بڑے ولی کامل ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اجمیر شریف حاضر ہوا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر ٹھہرا رہا۔ یہ عرفہ کی رات تھی۔ میں نے مزار پر انوار کے قریب قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، پھر نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ کر تلاوت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے 15 سپارے تلاوت کر چکا تھا۔ سورہ کہف یا سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوئی اور ایک حرف چھوٹ گیا۔ مجھے چونکہ غلطی کا احساس نہیں ہوا، میں آگے پڑھنے لگا تو مزار پر انوار میں سے آواز آئی کہ یہ حرف آپ چھوڑ گئے، اس کو دوبارہ پڑھو۔ میں نے اس مقام سے دوبارہ پڑھا۔ اب آواز آئی کہ عمدہ پڑھتے ہو، خلف الرشید، یعنی اے اچھے بیٹے ایسے ہی کرتے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں اس کے بعد میں تلاوت کرتا رہا۔ جب میں تلاوت مکمل کر چکا تو میں نے رو رو کر دعائیں کی۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے میں بخشے ہوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں۔ اس ڈر کے سبب میں رو رہا تھا کہ اچانک مزار پاک سے آواز آئی، مولانا جو شخص یوں نماز پڑھتا ہے وہ بخشے ہوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان اولیاء۔ ان کا دنیا سے جانا اور ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں کا مرنا اور ہے۔ دونوں کی زندگی میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے اور ان کی موت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ پاک اپنے ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں سلامت رکھے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی موت اور ہے اور ان اللہ والوں کا دنیا سے جانا اور ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اولیاء کرام بھی ہم جیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کو آیت کریمہ جو 25ویں پارے میں سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 21 پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، یعنی کتنے بے عقل ہیں، احمق ہیں، کتنا برا حکم لگاتے ہیں، کہاں گناہ گار اور نافرمان لوگ، کہاں وہ بلند رتبہ اولیاء کرام۔ اللہ کے پیارے بندے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ان میں اور گناہ گاروں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ عشق پر رکھیں، کیونکہ ولایت سراپا محبت ہے، یہ کبھی بھی عقل سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حکیم ضیاء الدین بلخی ایک فلسفی تھا جو بلخ کا رہنے والا تھا۔ یہ چونکہ فلسفہ بہت پڑھتا تھا اور فلسفہ پڑھنے والے دین سے زیادہ عقل کو مانتے ہیں، یعنی جو بات اپنی عقل میں آتی ہے وہ مان لی، جو عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حکیم ضیاء الدین بھی ایسی ہی طبیعت رکھتا تھا۔ اولیاء کرام ان کی کرامات اور بلند شانیں اس کی چھوٹی عقل میں نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ خود بھی اولیاء کرام سے بدظن تھا اور اپنے شاگردوں کو بھی بدظن کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بلخ سے گزر ہوا۔ آپ نے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک جانور کا شکار کیا اور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے خادم کو حکم دیا کہ آگ جلا کر جانور کو بھوننا شروع کرے۔ خود نماز میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے ضیاء الدین فلسفی بھی ادھر آ نکلا۔ حضور خواجہ غریب نواز نماز سے فارغ ہوئے، خادم نے بھونا ہوا جانور پیش کیا۔ خواجہ حضور ضیاء الدین فلسفی کو بھی آپ نے دعوت دی۔ اس نے جیسے ہی اس بھونے ہوئے جانور کا گوشت اپنے منہ میں رکھا تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ فلسفے اور عقل پرستی کی جو تاریکی دل پر چھائی ہوئی تھی وہ اترنے لگی اور اس کی جگہ معرفت کے انوار پھوٹنا شروع ہوئے۔ ضیاء الدین فلسفی ان انوار کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے اپنے منہ کا ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو اسے ہوش آ گیا۔ اب کیا تھا کہ وہی فلسفی جو کچھ لمحہ پہلے تک عقل پرست تھا، اولیاء کرام کی شان و عظمت کا انکاری تھا، صوفیاء کرام کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اب اس کا دل معرفت کے انوار سے روشن ہو چکا تھا۔ اس نے حضور خواجہ صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی، فلسفے کے اندھیرے سے جان چھڑائی اور خواجہ حضور کا مرید ہو گئے۔ اولیاء کرام کی نرالی شانیں ہیں۔ جو عقل پرست رہتا ہے شیطانی وسوسوں میں آ کر ان کا انکار کرتا ہے، اولیاء کرام کو اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے، ایسا شخص بہت احمق ہے، بہت برا حکم لگاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کو کبھی بھی خود پر قیاس نہ کریں، انہیں اپنے جیسا نہ سمجھیں، بلکہ ان کی جو شانیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی کرامات جو صدیوں سے علماء کرام بیان کرتے اور کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں، ان پر یقین رکھیں
اولیاء کرام کی محبت دل میں پالیں، اسے بڑھائیں، اور کبھی بھی ان بلند رتبہ ہستیوں کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں، اور ایسے لوگوں سے بچیں جو اولیاء کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس پاک کے بارے میں باتیں کریں گے، دیگر ولیوں کے بارے میں اس طرح کے کلام کرتے ہیں، تو ایسوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔